3 محرم الحرام 61 ہجری کو عمر بن سعد اپنے لشکر سمیت امام حسین علیہ السلام سے مقابلے کے لیے کربلا پہنچا۔ تاریخ میں ابن سعد کی وجہ شہرت کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب شہید ہوئے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا ہے۔ عمر سعد امام علیہ السلام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز یعنی 3 محرم الحرام کو 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ عمر سعد کی کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں منقول ہے۔ عزیز دوستو، عبید اللہ بن زیاد نے عمر سعد کو 4000 کوفیوں کے لشکر کا امیر قرار دیا اور حکم دیا کہ وہ ان کوفیوں کے رے اور دستبی لے کر جائے اور ان علاقوں پر قابض دیلمیوں کے خلاف جنگ کرے۔ عبید اللہ نے پہلے ہی رائے کی حکومت کا حکم عمر بن سعد کے نام لکھ دیا تھا اور اس کو رے کا والی مقرر کیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمام عین کے مقام پر لشکر گاہ قائم کی۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ پیش آیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف عزیمت کی تو ابن زیاد نے عمر سعد کو بلوایا اور حکم دیا، پہلے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے جاؤ اور اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حکومت کے مقام کی طرف کوچ کرو۔ عمر سعد نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا، مجھے اس کام سے معاف کرو، لیکن ابن زیاد نے اس جنگ سے عمر سعد کی معافی کو رے کی حکومت کا حکم واپس کرنے سے مشروط کیا۔ عمر بن سعد نے جب یہ سنا تو کہا، میں کربلا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اپنا 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور نینوی کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے اترنے کے دوسرے روز وہ بھی وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد نے کربلا پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام کے ہاں ایک قاصد روانہ کرنا چاہا تاکہ آپ علیہ السلام سے پوچھ لے کہ اس سرزمین میں کس لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے یہ کام عروہ بن قیس احمسی اور امام حسین علیہ السلام کو دعوت نامے بھجوانے والے حمایتین کو انجام دینے کی تجویز دی، مگر ان سب نے یہ کام انجام دینے سے اجتناب کیا۔ تاہم کثیر بن عبداللہ شیبہ نے تجویز مان لی اور خیام حسینی کی جانب روانہ ہوا، لیکن اسامہ سعیدی نے اس کو ہتھیار لے کر امام حسین علیہ السلام کے حضور پہنچنے سے روک لیا۔ کثیر نامراد ہو کر عمر ابن سعد کے پاس لوٹ کر چلا گیا۔ کثیر کی واپسی پر عمر ابن سعد نے قرۃ بن قیس حنظلی سے امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر کے پیغام کے جواب میں قرۃ بن قیس سے فرمایا، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ یہاں آ جاؤ، اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر ابن سعد اس جواب سے خوش ہوا، بس ایک خط ابن زیاد کو لکھا اور اس کو امام حسین علیہ السلام کے اس کلام سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے اس خط کے جواب میں لکھا، یا حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے یا سپہ کوفہ کی امارت شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کر دے۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا، میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑوں گا۔ اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے، اس نے سب سے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ پیارے دوستو، ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جائیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچنے دے۔
ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور انہیں پامال کیا جائے، اور 12 محرم کو اس نے اپنی سپاہ کے حالقین کو دفنا دیا۔ خاندان حسین علیہ السلام کو اسیر بنایا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں وہ خط تم سے لے کر رہوں گا۔ ابن سعد جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا اپنی حالت کو یوں بیان کیا ہے، کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ روز عاشوراء 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ شہداء کے لاشوں کو پامال کیا گیا، شام حسینی میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی گئیں۔ 11ویں کی صبح کربلا سے روانہ ہوتے وقت اسیری کا منظر بڑا ہی دردناک اور دلسوز تھا۔ 11 محرم کو شمر بن ذیلجوشن ملعون نے جناب سید سجاد علیہ السلام سے کہا اب تمہیں عورتوں اور بچوں سمیت کوفہ دربار ابن زیاد میں چلنا ہوگا۔ اس کے بعد یزید ملعون کے سپاہی لٹا ہوا قافلہ پابند رسن لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور غضب یہ کیا کہ ان رسول زادیوں کو مقتل کی طرف سے گزارا گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جیسے ہی یہ حسینی قافلہ مقتل میں پہنچا، حشر کا سماں پیش ہو گیا۔ سب خواتین اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دیکھ کر خود کو اونٹوں سے گرا دیا۔ قافلہ کوفہ کے لیے روانہ ہوا، جہاں ابن زیاد ملعون یزید کی طرف سے گورنر تھا۔ جب قافلہ حسینی کوفہ لایا گیا تو بازار کوفہ میں داخلے کے وقت جشن کا ماحول تھا۔ بازار کوفہ میں جناب زینب، جناب ام کلثوم اور امام سجاد نے اپنی خطبات کے ذریعے سانحہ کربلا کے پس منظر اور بنو امیہ کے مظالم بیان کیے اور اسلام کو تباہ کرنے کی سازش سے پردہ اٹھایا۔ پردہ اٹھانے کے بعد ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے کوفہ کے بازاروں اور اپنے دربار میں اسیران کربلا کی تشہیر کرنے کے بعد مخدرات عصمت و طہارت کو قید کر دیا، اور اس کے بعد 19 محرم یزید ملعون کو خوش کرنے کی خاطر اور حکم یزید کی تعمیل کرتے ہوئے شام کے لیے روانہ کر دیا، اور 19 محرم کو سورج اس دردناک یاد کے ساتھ طلوع ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔